الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و مومنین یا مدد. سامعین، شعبان کا مہینہ انشاءاللہ کل یکم ہوگی اور شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نور کا نزول ہے دنیا میں. بہرحال جی، اچھا ہم نے آج ہی ایک ٹاپک تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ جیسے جیسے اب کچھ دن قریب آئیں گے تو کچھ لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کلمے کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، کئی معاملات ہیں. لیکن انشاءاللہ اس پہ ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے ڈھیروں کتابوں کے دفتر لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے، ان کو ہضم ہوتا ہی نہیں. اصل میں بات وہی ہے کہ حلالی خون ہونا تو علی کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے، علی کا نام بھی اچھا لگتا ہے. اور جب خون میں کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو نا، یعنی کہ حصہ ادھر ادھر سے ہو، تو پھر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر سن کے طرح طرح کے مروڑ اڑتے ہیں دل میں. تو آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا اس میں یہ ہے کہ جی کلمہ اور نماز جو اذان جو ہے، آیا کہ یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو شیعہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، اس کا جو ذکر قرآن کلمے میں اور اذان میں ہوتا ہے اور نماز کے تشہد میں ہوتا ہے، تو اس کا ذکر آیا کہ نبی مکرم کی زبان اقدس سے بھی صادر ہے یا قرآن میں اس کا ذکر ہے اور صحابہ کرام نے یہ پڑھا ہے اور ائمہ معصومین نے بھی یہ پڑھا ہے. یہ طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں، جی دکھائیں وہاں دکھائیں وہاں دکھائیں، تو بار بار دکھانے کے باوجود بھی لیکن ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کلمے کے بارے میں آپ کو کلیئر اہل تشیع کا جو نظریہ ہے وہ بتا دوں کہ شہادتین، یعنی کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شیعوں کے نزدیک کلمہ ایمان ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور آخری نبی ہونے کی شہادت دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اہل تشیع اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب مسلمانوں کے فرقے تو بہت زیادہ ہیں. اب وہ کہاں آئے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علی سے محبت، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرے گا، منافق علی سے بغض رکھے گا. اب وہ مومن وہ ہے جو ولایت علی کا اقرار کرے. اب بات تو یہاں تک کلیئر ہوگی. اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ نبی مکرم کے دور میں یہ کلمہ تھا، نبی مکرم کے دور میں صحابہ یہ پڑھتے تھے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، اور کیا قرآن میں بھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اس پہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو بھی قرآن کی آیت اور نبی مکرم کی حدیث علی مرتضی شیر خدا علیہ السلام کی ولایت اور خلافت پر دلالت کرتی ہے، وہی آیت اور حدیث کلمہ، اذان اور ہر عبادت میں علی کے ذکر پر دلالت کرتی ہے. جی اب سب سے پہلے جی سنیے گا کہ اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارا یہ تو ایک کلیئر ہو گیا کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور نبی مکرم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے. اچھا جی اب آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ انشاءاللہ اچھا پڑھیں گے سیاست ہے. میں نے یہ کہا نا کہ میں نے پڑھی سیاست ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سیاست ہے اور معتبر اہل سنت کی کتب پڑھیں گے. اچھا اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو صحابہ کی گواہی، بالکل جی اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی گواہی کہ ہم نے علی کی ولایت پر نبی کریم کی بیعت کی تھی. یہ صحابہ کی گواہی، حوالہ جات نوٹ فرما لیجئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے
علی کی ولایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. اہل سنت کی کتاب ہے جی جنابی المودع جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 247 اور باب ہے اس کا 56. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے مودۃ القربہ اور مودۃ الاربع. اچھا اب اس کی آپ کو عبارت آپ کو بھی سناتا چلوں کہ عتبہ بن عامر کا حوالہ ہے کہ عتبہ بن عامر صحابی کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس قول پر کی تھی کہ ہم خدا تعالیٰ کو معبود برحق مانے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق مانے اور علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی برحق اور ان کا خلیفہ بلا فصل مانے. اور آگے ایک جو لفظ لکھا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا, میں اس لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم کی بیعت اس قول پر کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, برحق ہے, نبی مکرم آخری اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور علی نبی مکرم کے ولی ہیں اور نبی کے وصی ہیں اور خلیفۃ بلا فصل ہے. اور آگے جو ایک چیز ہے, ان 3 چیزوں میں سے جس ایک نے بھی کسی ایک کا انکار کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. جی الحمدللہ صحابہ کا قول ہے, کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے جس ایک کا بھی انکار کریں گے تو ہم کافر ہوں گے. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. اچھا آگے چل کے جی آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور حدیث کرتا چلوں کہ اسی حدیث کو, یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کو 2 اہل سنت کے معتبر علماء نے نقل کیا ہے. ایک الحافظ سلیمان بن ابراہیم حنفی ہے اور ایک سید علی حمدانی شافعی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص امام علی مرتضیٰ کو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفۃ بلا فصل نہ مانے وہ کافر ہے. اس فرمان رسول کے بعد اب فیصلہ جو ہے نا وہ جی آپ کے اوپر ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کلمہ, نماز, اذان اور ہر عبادت کا جز علی ولی اللہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اچھا جی آگے آپ کے سماعتوں کی نظر ایک اور حدیث کرتا چلوں کہ ہاں اس میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ تو میں نے صحابی عامر جو ہیں ان کے بارے میں بتایا, یہ تو صحابی رسول ہے. 1,24,000 نے یہ کلمہ پڑھا ہے. جی 1,24,000 نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اس کا ثبوت آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 147. ذکر محمد بن حماد احمد بن حجر اسقلانی اختصار کی خاطر اس کا ترجمہ سننا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ مجھے حشام بن عبد الملک نے حجاز سے اپنے پاس شام میں بلایا اور میں نے مقام بلقا میں ایک سیاہ پہاڑ دیکھا جس پر کچھ لکھا تھا جو میں نہ پڑھ سکا. امان میں داخل ہوا اور لوگوں سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو جانتا ہو کہ یہ تحریر کیا لکھی ہے. تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کافی زبانوں کے بارے میں جانتا ہے, لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو میں اس شخص کو لے کر اس پہاڑ کے پاس لایا اور اس کو وہ تحریر دکھائی. اس نے پڑھ کر تعجب کیا اور مجھے کہا کہ کوئی چیز لاؤ, میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں. میں ایک چیز لایا. اس نے کہا کہ اس پتھر پر عبرانی زبان میں لکھا ہے, سنیے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وَقَتَبَهُ موسیٰ بن عمران بِيَدِهِ کہ خدا تعالیٰ معبود برحق ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے اور علی اس کا ولی ہے. یہ کلمہ موسیٰ بن عمران نے اپنے ہاتھ سے لکھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. جی نبیوں نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے. اچھا اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں, ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں قرآن سے, نبی کے فرمان سے, صحابہ کے فرمان سے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس کے دل میں خنجر کیوں چلتے ہیں؟ نہیں پڑھنا, یا اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس قابل ہے تو وہ پڑھ لینا, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنے پیروں میں کسی کو بھی اس قابل نہیں پائیں گے. جی الحمدللہ. اچھا آگے چل کے میں اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ذرا سماعت کیجئے گا, کتابیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور پھر اس کی عبادت پر رہیں گے انشاءاللہ. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے تفسیر غرائب القرآن ہے, صفحہ نمبر ہے 52
اور پارہ 25. ٹھیک ہے جی, اہل سنت کی کتاب ہے مناقب الخوارزمی صفحہ نمبر 221. اور اس کے بعد ہے جی ہاں جی ینابی المودہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 82. اور اس کے بعد جناب والا ینابی المودہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں معراج کی رات جب بیت المعمور میں پہنچا تو وہاں تمام انبیاء نے میرے پیچھے صف باندھ کر نماز پڑھی. جب میں نے نماز ختم کی تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ تم ان تمام انبیاء سے سوال کرو کہ آپ کو کس عہد پر کس وجہ سے نبوت ملی اور آپ کو مبعوث کیا گیا. بس میں نے انبیاء سے سوال کیا کہ تم کس چیز پر مبعوث ہوئے تھے, تو تمام نبیوں نے یک زبان یہ جواب دیا اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کرنے پر. جی آپ کی نبوت اور علی کی ولایت پر اقرار کرنے پر. اچھا اب یہ کتابیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں, حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب سوائق محرقہ کی صفحہ نمبر ہے 106. اچھا اس میں قول ہے جی عمر بن خطاب لکھتے ہیں کہ کوئی شے کوئی دعا کوئی طلب علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی, تمام نہیں ہو سکتی. جی آگے اس کے بعد جناب والا آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کرتا جاؤں کہ مالی السبتین فی احوال حسن و حسین صفحہ نمبر ہے 49 میں لکھا ہے کہ وقت وفات حضرت امام حسن, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا امام حسن امام حسین نے یا 12 امام جو آپ کہتے ہیں انہوں نے یہ پڑھا یا ان کے صحابیوں نے پڑھا, تو سارے انشاءاللہ ایک ایک حوالے پورے دے کے جائیں گے آپ کو. اچھا امام حسن کی اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنی آنکھیں بند فرمائیں اور ہاتھ پاؤں کو دراز فرمایا اور پھر کلمہ شہادت کو اس طرح زبان مبارک پر جاری کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان خلیفۃ من بعدہ بلا فصل علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جی اب آگے چل کے اور بھی بڑا کچھ ہے جی. امام حسن عسکری نے جو امام مہدی علیہ السلام کے کان میں اذان دی وہ بھی ولایت والی تھی, اور جن صحاب کو کلمہ پڑھایا وہ بھی ولایت والا تھا. بہت کچھ ہے انشاءاللہ ہمارے پاس. تو اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو آپ کو اس میں آپ کا ہمارا کیا ہے, پیر چنگے لب لینے سی نا. اچھا آگے چل کے آپ کو بتاؤں کہ اس میں جی اب نوٹ فرمائیے گا کہ جی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کے سامنے آیتیں رکھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ان آیتوں کا آپ نے خود بخوبی جائزہ لے لینا اور خود ہی ترجمہ کسی بھی جگہ سے کر لیجئے گا. جی اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پارہ نمبر ہے جی 16 سورہ مریم آیت نمبر 50 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَسَانًا صِدْقٍ عَلَيًّا. ٹھیک ہے جی علین. آگے دوسری قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 4 وَإِنْهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. 2 آگے انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 41 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيمٌ. تینوں آیتوں میں علی کا نام ہے جی. جہاں مرضی دیکھ لیں, جہاں سے مرضی ترجمہ کریں, تینوں آیتوں میں علی کا نام, ہمارے مرشد کا نام نہ ہو ہم ذمہ وار ہیں. اچھا اب آگے چل کے یہ بتائیں کہ ان آیتوں کے بارے میں تفسیریں کیا کہتی ہیں. جی الحمدللہ. جی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو علی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاں جی اس کی تفسیر کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے جی تفسیر برہان میں کہ یہ تینوں آیتیں خالصتاً علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور انہی کے نام پہ نازل ہوئی ہیں. جی آگے چل کے جی آپ کو بتائیں کہ اچھا جو آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول, اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سنیے گا جی یہ خالصتاً علی کے نام کے ساتھ منسوب ہے, علی کی ذات کے ساتھ منسوب آیت ہے.
حوالہ جات نوٹ فرما لیجئے. معتبر کتاب ہے جی تفسیر در منصور, جلد نمبر ہے 2, صفحہ نمبر ہے 353. اس کے بعد ہے تفسیر غرائب القرآن, تفسیر کبیر, تفسیر خازن, فتح القدیر اور معلم التنزیل. اس کے بعد جناب والا اہل سنت کی معتبر کتاب ہے تفسیر مظہری, جلد نمبر 3, تفسیر روح المعانی, تفسیر کشاف اور تفسیر کثیر دمشقی, تفسیر قرطبی, تفسیر طبری, تفسیر نصفی, القاسمی, محب القرآن, تفسیر معرف القرآن. اور علامہ سیوطی نے بھی یہ لکھا ہے تفسیر منار, نور الابصار, تذکرۃ الخواص العامہ اور ریاض النظرہ, کنز الامال. اور اس کے بعد مناقب خوازمی, ذخائر قلبی. اس کے بعد مناقب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد کفایت الطالب, بدایہ والنہایہ, فرائض السمتین, تاریخ دمشق. اور اس کے بعد تحفہ اثنا عشریہ جو خلاجیوں کے خلاف لکھی ہے, اس میں بھی یہ روایت لکھی ہے. کیا لکھا ہے جی؟ غرائب القرآن کی عبارت آپ کی سماعتوں میں نظر کرتا چلوں کہ جس میں لکھا ہے کہ انما ولیکم اللہ والی آیت جو ہے, ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, پس ایک سائل نے مسجد میں سوال کیا اور اسے کچھ نہ دیا گیا. سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا, اے اللہ آپ کے حضور عرض یہ ہے کہ خدایا گواہ رہے نا, میں نے مسجد رسول پہ سوال کیا, در رسول پہ سوال کیا, در علی پہ سوال کیا, مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا. اور حضرت علی اس وقت رکوع میں تھے. پس جناب نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور اس میں انگوٹھی تھی. پس سائل آیا اور انگوٹھی لے گیا. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اللہ کے حضور نے عرض کی, اے خدایا میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ خدایا میرا سینہ کھول دے, میرے امر کو آسان کر اور میرا وزیر بنا, میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو اور اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور میرے کار تبلیغ میں اسے شریک کر. پس تو نے ان کی قبولیت کی گواہی قرآن میں دی کہ ہم نے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے, مضبوط کیا یا مضبوط کریں گے. اچھا, اے خدایا میں محمد تیرا نبی ہوں, میری یہ دعا ہے کہ میرے سینے کو کھول دے, میرے امر کو آسان کر اور میرے لیے بنا میرے اہل سے وزیر علی ابن ابی طالب کو, اور اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر. ابو ذر فرماتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمے دعا کے تمام نہیں ہوئے تھے کہ جبریل نازل ہوا اور عرض کیا, یا محمد انما ولیکم اللہ والرسول. جی اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا حضرت ہارون کے لیے, وہی میرے نبی کریم نے حضرت علی کے لیے کی. تو اب سنیے گا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں کلمہ کیا تھا. جی وہ کلمہ یہ تھا, میں آپ کو سناتا جاؤں کہ اس میں یہ اقرار کیا کرتے تھے جو قرآن میں بھی ہے کہ قالوا انما برب العالمین رب الموسیٰ و ہارون. جی یہ اقرار ہوا کرتا تھا, سورہ اعراف ہے. اور اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں یہ دلالت کرتی ہیں کلمے میں اس بات پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اسی ٹاپک میں مزید آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے یا علی مدد.